بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ یہ ہمارا اردو کا 7واں لیکچر ہے۔ آپ کو اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے سبق پڑھا تھا آرام و سکون اور اس کی مشق حل کی تھی۔ اب ہم اگلا سبق پڑھیں گے جس کے مصنف کا نام ہے مرزا ادیب۔ مرزا ادیب کا پہلے تعارف پڑھتے ہیں۔ مرزا ادیب 1914 میں پیدا ہوئے اور 1999 ان کا سن وفات ہے۔ مرزا ادیب کا اصلی نام دلاور علی اور قلمی نام مرزا ادیب ہے۔ 1931 میں اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ سے میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے 1935 میں اسلامیہ کالج لاہور سے BA آنرز کیا۔ مرزا ادیب کی ادبی زندگی کا آغاز 1936 سے ہوا۔ اس زمانے میں اسلامیہ کالج لاہور میں بہت سے علمی اور ادبی شخصیتیں موجود تھیں جنہوں نے مرزا ادیب کے ادبی ذوق کو پروان چڑھانے میں معاونت کی۔ مرزا نے ابتدا میں شعر و شاعری کی طرف توجہ دی مگر جلد ہی اسے ترک کر کے افسانہ اور ڈرامہ نگاری کی طرف آ گئے۔ انہوں نے 1935 میں رسالہ ادب لطیف کی ادارت سنبھالی اور طویل عرصے تک اس سے وابستہ رہے۔ پھر ریڈیو پاکستان میں ملازم ہو گئے۔ مرزا ادیب یک بابی اور ریڈیائی ڈرامہ نگاری میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ یک بابی یعنی کہ جو ایک ہی وقت میں ایک ہی قسط میں ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تقسیم ہند کے بعد اردو ادب میں یک بابی ڈرامے کو جو فروغ ملا، اس میں مرزا ادیب نے اہم کردار ادا کیا۔ وہ معاشرے کے نبض شناس تھے، اس لیے ان کے ڈراموں کے موضوعات عام اور روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں۔ اپنے معاشرے کی انسانی خواہشات اور توقعات کو مرزا ادیب نے خاص اہمیت دی ہے۔ مرزا ادیب نے کردار نگاری کے سلسلے میں بھی گہرے مشاہدے، انمول بصیرت اور فنکارانہ گرفت سے کام لیا ہے۔ انہوں نے زندگی کے عام کرداروں کو ڈرامائی کرداروں کا درجہ دیا ہے۔ ان کے مکالمے نہایت برجستہ، مختصر اور برمحل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈراموں میں قاری اور ناظر کی دلچسپی شروع سے لے کر آخر تک قائم رہتی ہے، جو کسی کامیاب ڈرامہ نگار کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ ان کے ڈراموں کے اہم مجموعوں کے نام یہ ہیں: آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، ستون، فصیل شب، خاک نشین، پس پردہ اور شیشے کی دیوار۔ اس کے علاوہ صحرا نورد کے خطوط، صحرا نورد کے رومان اور مٹی کا دیا جو کہ کعب بیتی ہے، ان کے زندہ رہنے والی کتابیں ہیں۔ یہ جو ہو گیا ہمارا سبق کا مصنف کا تعارف۔ اب آپ اپنا سبق کھولیے۔ سبق ہے جی لہو اور قالین، جو کہ ایک یک بابی ڈرامہ ہے۔ یہ اس میں کردار ہیں 4۔ ایک بابا ہیں جو کہ نوکر ہیں، ایک تجمل ہیں جو کہ ایک سرمایہ دار ہیں، امیر کبیر شخص ہیں، اور ایک اختر ہے جو کہ ایک مصور ہے، اور ایک بندہ ہے رؤوف جو کہ تجمل کا جو سرمایہ کار بندہ ہے اس کا ایک پرائیویٹ سیکریٹری ہے۔ اب اس ڈرامے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں جو تجمل ہے اس کی ایک کوٹھی ہے، اس کا نام نشاط ہے، جس کا ایک بہت بڑا کمرہ اس نے اختر کو ایک اسٹوڈیو کے طور پہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تجمل جو ہے وہ ایک داخل ہوتا ہے اس میں اسٹوڈیو میں، اور وہ دیکھتا ہے بابا کو کہتا ہے کہ وہ جا کے اختر کو بلا کے لائیں، وہ کدھر ہے۔ بابا جی جا کے اختر کو بلا کے لاتے ہیں، اور اختر جب کمرے میں داخل ہوتا ہے تو تجمل اس کو وہ دیتا ہے، مبارکباد دیتا ہے کہ تم نے مقابلے میں حصہ لیا تھا، مصوری کے مقابلے میں، اس میں ججوں نے جو پہلا انعام ہے وہ تمہاری بنائی ہوئی تصویر کو دیا ہے۔ جو اختر ہے وہ کافی پریشان دکھائی دے رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دے دیں، میں یہاں پہ مزید رک کے کام نہیں کر سکتا۔ لیکن تجمل بار بار اصرار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ یہاں پہ رہو، میں آپ کی مزید سرپرستی جاری رکھوں گا۔ تو اختر جو ہے وہ اس چیز پہ اڑا رہتا ہے کہ نہیں، مجھے یہاں سے جانے دیا جائے۔ تو تجمل اس کو کہتا ہے کہ اگر تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو پھر تم دوبارہ سے گمنام سے شخص بن جاؤ گے، تو تم یہیں پہ رہو۔ لیکن اختر کے جب اصرار پہ بلکہ بہت زیادہ غصہ اختر کو آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ نے اپنی ذاتی تسکین، اپنی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ جو طریقہ اپنایا ہے کہ آپ میری تصویریں جو ہیں یا میری سرپرستی کر رہے ہیں نا، میری سرپرستی کر رہے ہیں۔ تو میں بھی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو پچھلے 2 سال سے میں آپ کو تصویریں بنا کے دے رہا ہوں، ان میں سے ایک بھی میری بنائی ہوئی تصویر نہیں ہے، بلکہ وہ میرے ایک دوست کی بنائی ہوئی تصویریں ہیں۔ تو یہاں پہ آ کے میرا جو فن ہے وہ بالکل رک گیا ہے، میں اب بالکل کوئی کام نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں پہ میری تھوڑی سی خود غرضی یہ شامل تھی کہ میرے دوست کو، میں نے جب یہ بات اپنے دوست کو بتائی نیازی کو، تو نیازی نے مجھے یہ کہا کہ تم تجمل کے ساتھ ہی رہو، تصویریں میں تمہیں بنا کر دوں گا تاکہ میری بہن کی شادی ہو جائے اور میرے گھر کا خرچ چلتا رہے۔ تو میں اس لالچ میں آپ کے ساتھ رہا، تو اس لیے اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا اور میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔
تجمل کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو تجمل اس کو گھٹیا اور پاجی اور اس عجیب و غریب القابات سے بلانے لگتا ہے. تو ہوتا یوں ہے کہ دونوں میں بحث ہو جاتی ہے، لیکن جو تھوڑی دیر بعد جو تجمل کا سیکریٹری ہے رؤوف، وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے. وہ آ کے بتاتا ہے کہ جو آپ کو واقعی آپ کا فرسٹ انعام نکلا ہے، لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کا جو وہ دوست تھا نیازی، وہ جو ہے وہ مر گیا ہے، تو اس نے خودکشی کر لی ہے نا. تو جو ہے اختر، وہ اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ یہ جو تجمل ہے یہ اس کا قاتل ہے. وہ تجمل کو قاتل کہنے لگتا ہے، اور تجمل جو ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ دھکے دے کے اس کو اختر کو وہاں سے نکلوا دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا جی خلاصہ، آپ کو پتہ چل گیا. اب آپ دیکھیں آگے ہیں جی، یہاں پہ آپ جو بک پہ کرنے والا کام ہے وہ کریں. ایک تو میں آپ کو لسٹ دے دوں گی مشکل الفاظ کی، وہ آپ نے انہی کو انڈر لائن کر کے مشکل الفاظ کو تو اس کے اوپر معنی لکھ لینے ہیں. اچھا، کتاب پہ سوال نمبر 6 آپ حل کریں گے. متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر پر کریں. ججوں نے تمہاری تصویر کو اول کا انعام کا مستحق قرار دیا ہے. میں نے تفصیل معلوم کرنے کے لیے رؤوف کو بھیج دیا ہے. تم نے ملک کے تمام مصوروں کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے. تمہیں مبارکباد دینے شہر کے معززین آ رہے ہیں. سنا ہے آرٹسٹوں پر کبھی کبھی دورے بھی پڑتے ہیں. میرے فن کی بہتری اسی میں ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں. آپ کے تصورات کا شیش محل بھی زمین بوس ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اگلا ہے جی، دیکھیں اگلے پیج پہ. آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے، یہ کوئی معمہ نہیں ہے. آج سے 2 سال پہلے میں ایک تنگ و تاریک گلی کے ایک خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا. کہ جی قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا، مگر انسانیت کی نظروں میں تم قاتل ہو. اچھا، اعراب لگائیں، یہ ہم بعد میں کریں گے، مذکر مؤنث بھی بعد میں کریں گے. اگلا سوال دیکھیں 9. کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. نمبر 1 ہے یہ تجمل، بابا، مرزا ادیب، رؤوف اور اختر. جو تجمل ہے وہ اس ڈرامے میں ایک سرمایہ دار کا کردار ادا کر رہا ہے. بابا جو ہیں وہ نوکر ہیں. مرزا ادیب جو اس کے ڈرامے کے لکھنے والے ہیں. رؤوف جو ہے وہ سیکریٹری ہے، اور اختر جو ہے وہ مصور ہے. ٹھیک ہے جی. باقی جو کام ہے وہ ہم لوگ انشاءاللہ بعد میں کریں گے اگلے اس میں لیکچر میں. تو آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.